السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور دین کا بہترین علم سیکھنے والوں میں سے بنائیں، آمین ثم آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت سی حدیث کو یاد کریں گے، اور وہ حدیث ہے عن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ لا نہیں، تشریکو شریک ٹھہراؤ، باللہ اللہ کے ساتھ۔ لا تشریکو باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ پیارے بچوں، اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العزت کسی سے مشورہ نہیں کرتے، وہ کسی کے حکم کے پابند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی سے مدد نہیں لیتے۔ ہم سب اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ سب کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اکیلا وہی ہے۔ پیارے بچوں، یہ خیال کرنا کہ اللہ کی صفت کسی مخلوق میں موجود ہے، یہ شرک ہے۔ ہمیں صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، ہمیں صرف اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے اور صرف اسی سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آئیے ہم سمجھتے ہیں اس حدیث کو ایک بہت ہی خوبصورت سے واقعے کے ذریعے، اور یہ واقعہ ہے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے اسلام لانے کا واقعہ۔ پیارے بچوں، حضرت اکرمہ بن ابو جہل اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون حاضل امہ، یعنی اس امت کا فرعون کہا تھا۔ شروع میں اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے ابو کی طرح اسلام کے بہت سخت دشمن تھے، لیکن پھر انہیں اسلام کی دولت کیسے ملی؟ یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ بہت سے مشکل مرحلوں سے گزر کر، یعنی کہ بہت ساری تکلیفات سے گزر کر، جب اسلام غالب آ گیا اور مکہ فتح ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سب دشمنوں اور کافروں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن صرف گنتی کے چند لوگوں کے لیے حکم دیا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی ہوں تو انہیں وہیں قتل کر دیا جائے۔ اکرمہ بن ابو جہل بھی انہی میں شامل تھے، کیونکہ وہ بھی اسلام کی سخت دشمنی کرتے رہے تھے۔ اکرمہ بن ابو جہل اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئے اور یمن کی طرف رخ کیا۔ راستے میں سمندر تھا۔ اکرمہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ سمندر میں کشتی کا سفر چل رہا تھا کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ سب لوگ ڈر گئے۔ جب کشتی طوفان میں خوب گر گئی، لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی، تو اللہ نے کہا، اب تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سہارا کام نہیں آ سکتا، صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، صرف اسی کو پکارو۔ یہ بات سن کر اکرمہ حیرت سے سوچ میں پڑ گئے کہ اگر سمندر کے طوفان میں صرف اللہ ہی بچانے والا ہے اور اسی سے دعا کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی زمین میں بھی اصل بچانے والا اللہ ہی ہے اور اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ تو وہی بات ہے جس کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے تھے، اور میں انکار کرتا تھا۔ وہ یہی کہتے تھے ہمیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے دعائیں کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ یہ سچ جب اکرمہ کو سمجھ آ گیا تو ان کے دل کی تو دنیا ہی بدل گئی، اور پیچھے سے ہوا یوں کہ ان کی بیوی حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر کے لیے پناہ بھی مانگ لی کہ اکرمہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے فرار ہو گیا ہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم کے اسلام کو بھی قبول فرما لیا اور ان کے شوہر حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے لیے پناہ اور امان کا اعلان بھی کر دیا۔ اب حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی اور ان تک پہنچ گئی۔ جب دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوئی تو حکیم نے انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا ہے اور ان کی تمام دشمنی بھلا کر انہیں امان دے دی ہے۔ اب اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکمل طور پر معاف کر دیا۔ اب اکرمہ نے اپنی پوری زندگی ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے گزاری اور جنگوں میں خوب بہادری کے کارنامے انجام دیے۔ پیارے بچوں، آپ نے غور کیا کہ صرف ایک اللہ، اپنے خالق، اپنے مالک کو پہچان لینے سے کیسا زبردست کردار سامنے آیا۔ پیارے ساتھیوں، آئیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے اور ہمیں دین کو آگے پھیلانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی پسند کی صفات سے مالا مال کر دیں۔ آمین یا الہی آمین۔ اللہ حافظ ننے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔